السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے گناہوں کی تشہیر نہ کرنا۔ بات یہ ہے کہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن گناہ پر اٹکے رہنا یہ بری بات ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ گناہ کا تعلق انسان سے ہے اور انسان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، لہٰذا انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے۔ انسان اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے گناہ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے احساس ندامت سے آنسو بہائے، اللہ کریم انشاءاللہ اس کے گناہ کو ضرور معاف فرمائیں گے، اور لوگوں کے سامنے اس کا ذکر نہ کرے۔ اس گناہ کو لوگوں نے تھوڑا معاف کرنا ہے، معاف تو اللہ کی ذات نے ہی کرنا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہم سب مسلمانوں کی ماں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ام المومنین کی خدمت میں ایک عورت آئی اور مسئلہ پوچھنے کے انداز میں اپنے گناہ کا تذکرہ کر گئی۔ شاید کسی نے احرام کی حالت میں اس کی پنڈلی کو پکڑا یا چھوا تھا۔ اس نے جیسے ہی یہ بات بتائی، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً چہرہ پھیر لیا اور فرمایا، رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ، اور پھر ارشاد فرمایا، اے ایمان والی عورتوں، اگر تم سے کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ دوسروں کو نہ بتائے، بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرے۔ یاد رکھو، بندے عار میں ڈالتے ہیں، بدل نہیں سکتے، جبکہ اللہ تعالیٰ بدلتا ہے، عار میں نہیں ڈالتا۔ یعنی تم اپنے گناہ لوگوں کو بتاؤ گی تو لوگ تمہارے اس گناہ کو مٹا نہیں سکتے، نہ تمہاری حالت کو بدل سکتے ہیں، اور نہ گناہ کے شر اور نقصانات سے تمہیں بچا سکتے ہیں۔ ہاں البتہ وہ تمہیں عار اور شرمندگی میں ضرور ڈال سکتے ہیں۔ جب بھی ان کو موقع ملا وہ تمہیں اس گناہ کی وجہ سے رسوائی، شرمندگی اور بدنامی میں مبتلا کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نہ شرمندہ کرتے ہیں، نہ بدنام فرماتے ہیں، نہ عار دلاتے ہیں، بلکہ وہ تمہاری بری حالت کو اچھی حالت میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ وہ تمہیں گناہ کے نقصانات سے بچا لیتے ہیں، کیونکہ اس کی صفت العفو ہے، معاف فرمانے والے ہیں، اس گناہ کو مٹاتے ہیں، اور الغفور ہیں کہ اس گناہ کو چھپا لیتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسی رحمت اور تبدیل فرماتے ہیں کہ خود گناہ گار بندے کو بھی اپنا گناہ یاد نہیں رہتا، گویا کہ گناہ کا ہر طرف سے نام و نشان ہی مٹ گیا، نہ وہ نامہ اعمال میں باقی رہا، نہ وہ لکھنے والے فرشتے کو یاد رہا، نہ وہ اس زمین کو یاد رہا جس پر وہ ہوا تھا، نہ وہ ان اعضاء کو یاد رہا جن سے وہ گناہ کیا تھا، اور نہ خود گناہ گار بندے کو یاد رہا۔ ایسا فضل اور ایسی مغفرت اور کون کر سکتا ہے؟ زندگی کے ہر سانس چل رہے ہیں، سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ بھائیو، کثرت سے استغفار، بہت استغفار، سچا استغفار کرتے رہو، کہ اللہ رب العزت نے ابھی موقع دے رکھا ہے، پل کا بھروسہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔